نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ ان کانت لکبیرۃ الا علی الذین ھدی اللہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم۔ اور نہیں مقرر کیا تھا ہم نے وہ قبلہ کہ جس پر وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح کیا ہم نے تم کو امت معتدل تاکہ ہو تم گواہ لوگوں پر اور ہو رسول تم پر گواہی دینے والا۔ امت محمدیہ کا منصب صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جیسا تمہارا قبلہ کعبہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ اور تمام قبلوں سے افضل ہے، ایسا ہی ہم نے تم کو سب امتوں سے افضل اور تمہارے پیغمبر کو سب پیغمبروں سے کامل اور برگزیدہ کیا تاکہ اس فضیلت اور کمال کی وجہ سے تم تمام امتوں کے مقابلے میں گواہ مقبول الشہادہ قرار دیے جاؤ، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری عدالت و صداقت کی گواہی دیں، جیسا کہ حدیث میں وارد ہے کہ جب پہلی امتوں کے کافر اپنے پیغمبروں کے دعوے کی تکذیب کریں گے اور کہیں گے کہ ہم کو تو کسی نے بھی دنیا میں ہدایت نہیں کی، اس وقت آپ کی امت انبیاء کے دعوے کی صداقت پر گواہی دے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے امتوں کے حالات سے پورے واقف ہیں ان کی صداقت اور عدالت پر گواہ ہوں گے۔ اس وقت امتیں کہیں گی کہ انہوں نے تو نہ ہمارا زمانہ پایا نہ ہم کو دیکھا، پھر گواہی کیسے مقبول ہو سکتی ہے؟ اس وقت آپ کی امت جواب دے گی کہ ہم کو خدا کی کتاب اور اس کے رسول کے بتلانے سے اس امر کا علم یقینی ہوا، اس کی وجہ سے ہم گواہی دیتے ہیں۔ یہ تفسیر عثمانی سے تفسیر نقل کی گئی تھی، یعنی معتدل کا مطلب یہ ہے کہ امت ٹھیک سیدھی راہ پر ہے جس میں کچھ بھی کجی کا شائبہ نہیں اور افراط و تفریط سے بالکل بری ہے۔ جس کے حق میں مسلمان بھلائی کی گواہی دیں وہ جنتی ہے۔ مسند احمد میں ابو الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں مدینہ میں آیا، یہاں بیماری تھی، لوگ بکثرت مر رہے تھے، میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، جو ایک جنازہ نکلا اور لوگوں نے مرحوم کی نیکیاں بیان کرنی شروع کیں۔ آپ نے فرمایا اس کے لیے واجب ہو گئی۔ اتنے میں دوسرا جنازہ نکلا، لوگوں نے اس کی برائیاں بیان کی، آپ نے فرمایا اس کے لیے واجب ہو گئی۔ میں نے کہا امیر المؤمنین کیا واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا میں نے وہی کہا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس مسلمان کی بھلائی کی شہادت 4 شخص دے اللہ اسے جنت میں داخل کرتا ہے۔ ہم نے کہا حضور اگر 3 دے؟ آپ نے فرمایا 3 بھی۔ ہم نے کہا اگر 2 ہوں؟ آپ نے فرمایا 2 بھی۔ پھر ہم نے ایک کی بابت سوال نہیں کیا۔ ابن مردویہ کی ایک حدیث میں ہے، قریب ہے کہ تم اپنے بھلوں اور بروں کو پہچان لیا کرو۔ لوگوں نے کہا حضور کس طرح؟ آپ نے فرمایا اچھی تعریف اور بری شہادت سے تم زمین پر خدا کے گواہ ہو۔ یہ تفسیر ابن کثیر سے ہم نے اس تفسیر کو نقل کیا۔ قیامت میں تمام امتوں کا اجتماع اور امت محمدیہ کی گواہی ہوگی۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اولین و آخرین کو ایک جگہ جمع کرے گا، پھر گزشتہ امتوں کے کفار سے خطاب کر کے فرمائے گا کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں پہنچا؟ وہ صاف انکار کر دیں گے کہ ہمارے پاس کوئی نہیں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ انبیاء سے دریافت فرمائے گا، انبیاء متفق اللفظ ہو کر کہیں گے کہ اے اللہ ہم پیام پہنچا چکے، یہ سری جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ باوجود کہ عالم الغیب ہے
مگر اتمام حجت کے لیے انبیاء سے گواہ طلب فرمائے گا۔ اس وقت امت محمدیہ حاضر ہوگی اور گواہی دے گی کہ انبیاء نے سب احکام پہنچا دیے۔ کفار بولیں گے انہیں کیسے معلوم ہوا کہ پہنچا چکے، یہ تو ہم سے برسوں بعد پیدا ہوئے ہیں۔ امت محمدیہ یہ جواب دے گی کہ حق تعالیٰ نے ہمارے پاس رسول بھیجا اور اس پر ایک کتاب نازل فرمائی، اس میں ہم کو خبر دی کہ سب انبیاء نے اپنی اپنی امت کو احکام پہنچا دیے اور اللہ تعالیٰ سب سچوں سے زیادہ سچا ہے۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلائے جائیں گے اور امت کی حالت ان سے پوچھی جائے گی، آپ ان کی سچائی اور عدالت کی گواہی دیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے اور امت محمدیہ گواہی دے گی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو پیغام پہنچایا۔ بخاری، ترمذی اور نسائی نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن نوح علیہ السلام بلائے جائیں گے اور ان سے دریافت کیا جائے گا کیا تبلیغ کی؟ نوح علیہ السلام عرض کریں گے پروردگار میں نے بے شک تیرا پیام پہنچا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی امت سے دریافت فرمائے گا کہ تم کو نوح علیہ السلام نے احکام پہنچائے؟ وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا۔ پھر نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا کوئی گواہ ہے؟ نوح علیہ السلام عرض کریں گے میرے گواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر وہاں آ کر گواہی دو گے۔ پھر آپ نے یہ آیت وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ پڑھی اور فرمایا تم تو نوح علیہ السلام کے تبلیغ کی گواہی دو گے اور میں تمہاری گواہی دوں گا۔ اسلام کو دین وسط اس وجہ سے فرمایا کہ احکام شریعہ میں نہ افراط ہے نہ تفریط۔ افراط غلو کو کہتے ہیں اور تفریط کسی کے رتبے کو کم کر دینے کو۔ علماء نے اس آیت کو اجماع محمدیہ کے احکام میں حجت ہونے کی دلیل ٹھہرایا ہے، کیونکہ اگر مسئلہ اجماعی واجب القبول نہ ہو تو امت کا غیر عادل ہونا لازم آئے گا۔ امت محمدیہ کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک روز سردار عالم صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ سے کھڑے ہوئے اور جو کچھ قیامت تک واقعات ہونے والے تھے آپ نے ایک ایک کا ذکر فرمایا، حتیٰ کہ جب دھوپ درخت کی چوٹیوں اور دیواروں کی مڈیروں پر چلی گئی تو آپ نے فرمایا کہ دنیا کی عمر اب اتنی ہی باقی ہے جس قدر کہ یہ دن باقی ہے، اور اسی قدر گزر چکی جس قدر کہ دن گزر چکا ہے۔ یاد رکھو کہ یہ امت محمدیہ 70 امتوں کا کام دیتی ہے اور ان سب سے اللہ کے نزدیک یہ امت بہتر اور بزرگ ہے۔ اس حدیث کو بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اور ترمذی، ابن ماجہ اور دارمی نے اس کو بروایت بحر بین بیان کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف تورات میں بیان کیے گئے ان کا بیان اب کیا جائے گا۔ دارمی نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عباس نے کعب احبار سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا بیان تورات میں کس طرح ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے تورات میں لکھا پایا ہے کہ وہ محمد بن عبداللہ ہیں، مکے میں پیدا ہوں گے اور طابہ مدینے کی طرف ہجرت فرمائیں گے اور ملک شام ان کے قبضے میں ہو جائے گا، نہ وہ بد زبان ہوں گے اور نہ بازاروں میں شور بچانے والے۔ اور برائی کے بدلے میں برائی نہ کریں گے بلکہ درگزر کریں گے۔ ان کی امت اللہ تعالیٰ کی حمد کرے گی، بلند جگہ پر چڑھتے ہوئے تکبیر کہنے والی اللہ اکبر،
اور اپنے دست و پا کو وضو سے منور کرنے والی ہوگی، یعنی وضو کرے گی یہ امت، یہ بھی توریت میں لکھا تھا۔ وسط کمر پر تہمت باندھیں گے، نمازوں میں ایسی صف بندی کریں گے جیسے کہ لڑائی میں مسجدوں میں ان کی آوازیں شہد کی مکھی کی آواز سے نرم اور پست ہوں گی، لیکن نہ اتنی پست کہ دوسرا پاس والا نہ سن سکے۔ تفسیر کا یہ حصہ ہم نے تفسیر مظہری سے نقل کیا ہے۔ شہادت، کیونکہ یہ امت گواہ بنے گی نوح علیہ السلام کے لیے اور دوسری امتوں کے لیے، شہادت کے لیے عدالت شرط ہے، اور جب تم کامل العدالت ہوگے تو ٹھیک شہادت دے سکو گے۔ کمال اعتدال کی وجہ سے کسی ایک جانب تمہارا میلان نہ ہوگا اور تمہاری شہادت حق ہوگی اور طرفداری کے شائبے سے پاک ہوگی۔ اس امت کو متوسط اس معنی کو فرمایا کہ یہ امت عقائد اور اعمال اور اخلاق کے اعتبار سے معتدل ہے، افراط و تفریق کے درمیان ہے، برخلاف یہود کے وہ تفریط میں مبتلا ہے۔ حضرات انبیاء کی تنقیص کرتے ہیں، ان کو معصوم نہیں سمجھتے، جو نبوت کا خلاصہ لازمہ ہے، اور نصارہ افراط میں مبتلا ہے کہ اپنے نبی کو مرتبہ بندگی سے درجہ فرزندگی پر پہنچایا، یعنی خدا کا بیٹا قرار دے دیا، یہ افراط ہے۔ اور توسط اور اعتدال ہی باجماع اقلا اعلیٰ درجے کا کمال ہے۔ اس لیے علماء نے اس آیت سے امت محمدیہ کے اجماع کی حجت ہونے پر استدلال کیا ہے، کیونکہ اس امت کے اجماع کو نہ قبول کرنا اس کی عدالت سے عدول کرنا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ کے وسط یعنی درمیان میں ہونے کے یہ معنی ہے کہ یہ امت انبیاء اولیاء کے درمیان ہے، انبیاء سے نیچے اور اولیاء سے اوپر، کیونکہ اس خطاب کے بالذات مخاطب صحابہ کرام ہیں۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام کا مقام انبیاء کرام سے نیچے ہے اور تمام اولیاء سے بلند اور اونچا ہے۔ معرفۃ القرآن سے یہ حدیث نقل کی گئی۔ اجماع امت کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ امام حساس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اس کی دلیل ہے کہ ہر زمانے کے مسلمانوں کا اجماع معتبر ہے۔ اجماع کا حجت ہونا صرف قرن اول یا کسی خاص زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں، کیونکہ آیت میں پوری امت کو خطاب ہے، اور امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف وہ نہ تھے جو اس زمانے میں موجود تھے، بلکہ قیامت تک آنے والی نسلیں جو مسلمان ہیں وہ سب آپ کی امت ہیں، تو ہر زمانے کے مسلمان شہداء اللہ ہوں گے، یعنی گواہی دیں گے۔ کمال انسانیت یہ ہے جو ہر انسانیت کی، جس وجہ سے انسان اشرف المخلوقات اور آقائے کائنات مانا گیا ہے، اور اس کے گوشت پوشت اور حرارت و برودت وغیرہ سے بالاتر کوئی چیز ہے جو انسان میں کامل اور اکمل طور پر موجود ہے۔ دوسری مخلوقات کو اس کا وہ درجہ حاصل نہیں، اور اس کا معین کر لینا بھی کوئی باریک اور مشکل کام نہیں کہ وہ انسان کا روحانی اور اخلاقی کمال ہے جس نے اس کو مخدوم کائنات بنایا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ نے فرمایا، اور اسی وجہ سے وہ انسان جو ہر شرافت و فضیلت کی بے قدری کر کے اس کو ضائع کرتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا، اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ انسان کا جوہر شرافت اور مدار فضیلت اس کے روحانی اور اخلاقی کمالات ہیں، اور یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ بدن انسانی کی طرح روح انسانی بھی اعتدال و بے اعتدالی کا شکار ہوتی ہے، اور جس طرح بدن انسانی کی صحت
اور اس کے مزاج اور اخلاق کا اعتدال ہے، اسی طرح روح کی صحت، روح اور اس کے اخلاق کا اعتدال، اس لیے انسان کامل کہلانے کا مستحق صرف وہی شخص رکھتا ہے جو یہ کمال تمام انبیاء علیہ السلام کی خصوصیت کو عطا ہوتا ہے، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی سب سے زیادہ یہ کمال تھا، اس لیے انسان کامل کے اولین مصداق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اور جس طرح جسمانی علاج معالجے کے لیے ہر زمانہ اور ہر جگہ ہر بستی میں طبیب اور ڈاکٹر اور دواؤں اور آلات کا ایک محکم نظام حق تعالیٰ نے قائم فرمایا ہے، اسی طرح روحانی علاج اور قوم میں اخلاقی اعتدال پیدا کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے، ان کے ساتھ آسمانی ہدایت بھیجی گئی۔ امت محمدیہ کا روحانی اور اخلاقی اعتدال، اس میں امت محمدیہ کے اعتدال روحانی و اخلاقی کو واضح فرمایا ہے کہ وہ اپنے ذاتی مفادات اور خواہشات کو چھوڑ کر آسمانی ہدایت کے مطابق خود کو بھی چلتے ہیں اور دوسروں کو بھی چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کسی معاملے میں نزاع اور اختلاف ہو جائے تو اس کا فیصلہ بھی بے لاگ آسمانی قانون کے ذریعے کرتے ہیں، جس میں کسی قوم یا شخص کے ناجائز مفاد کا کوئی خطرہ نہیں۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اعتدال، امت محمدیہ ہر قرن ہر زمانے میں ایک طرف تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عشق محبت رکھتے ہیں کہ اس کے آگے اپنی جان، مال اور اولاد سب کو قربان کر دیتے ہیں۔ سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں، اور دوسری طرف اعتدال یہ کہ رسول کو رسول اور خدا کو خدا سمجھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بائی کمالات و فضائل عبداللہ و رسول اللہ مانتے ہیں، اور اپنے مداح و مناقب میں بھی یہ پیمانہ رکھتے ہیں جو قصیدہ بردہ میں فرمایا، یعنی اس کلمہ کفر کو تو چھوڑ دو جو نصارہ نے اپنے نبی کے بارے میں کہہ دیا کہ معاذ اللہ خود خدا یا خدا کے بیٹے ہیں، اور اس کے سوا آپ کی مدعا و ثنائی میں جو کچھ کہو وہ سب حق اور صحیح ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ بزرگ ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بدن انسانی کی صحت اعتدال مزاج سے ہے، اور جہاں یہ اعتدال کسی جانب سے خلل پذیر ہو وہی بدن انسانی کا مرض ہے۔ خصوصاً طب یونانی کا تو بنیادی اصول ہی مزاج کی پہچان ہے۔ انسان کا بدن خون، بلغم، سودا، صفرا سے مرکب ہے، اور انہی چاروں اخلاق سے پیدا شدہ چار کیفیات انسان کے بدن میں ضروری ہیں: گرمی، ٹھنڈک، خشکی اور تری۔ سابقہ تمام امتوں کے افراد و تفرید کا بیان کیا جا رہا ہے۔ پچھلی امتوں میں ایک طرف تو یہ نظر آئے گا کہ اپنی شریعت کے احکام کو چند ٹکوں کے بدلے فروخت کیا جاتا ہے، رشوتیں لے کر آسمانی کتاب میں ترمیم کی جاتی ہے، یا غلط فتوے دیے جاتے ہیں اور طرح طرح کے ہیلے بہانے کر کے شرعی احکام کو بدلا جاتا ہے۔ عبادت سے پیچھا چھڑایا جاتا ہے۔ دیکھیں یہ یہودیوں کے اوپر اور عیسائیوں کے اوپر 40 روزے تھے، یہودیوں نے ایک ہی روزہ کر رکھ لیا، بس ایک روزہ رکھتے ہیں وہ، اور عیسائی نے بھی ایک روزہ رکھ لیا، اور عیسائیوں کا روزہ بھی عجیب ہے، جو ایش وینسڈے ان کا روزے کا دن ہوتا ہے، وہ چرچ میں جاتے ہیں، وہ راکھ جو چولہے کی ہوتی ہے وہ لگا دیتا ہے ان کا پادری، اور اس دن بس یہ گوشت نہیں کھاتے، بس ان کا روزہ، باقی سب کھاتے ہیں، مچھلی کھاتے ہیں۔ میں نے خود میرے اپنے عیسائی ساتھیوں کو دیکھا کہ وہ گوشت نہیں کھاتے اس دن، خصوصی طور پر مچھلی کھاتے ہیں۔ اور مجھے بچے بتا رہے تھے کہ یہودی پانی پیتے ہیں روزے کے دوران، ہمیں کھانے پینے اور شہوات اور لذات سے دور
رہنے کے لیے کہا گیا اور ہمیں 30 روزے دیے گئے۔ ان کا روزہ 24 گھنٹے کا ہوتا تھا، یعنی سورج غروب ہونے کے بعد آپ جتنا چاہیں کھا لیں، اور اگر آپ سو گئے تو سو کے اٹھے تو پھر آپ کو کھانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس طرح ان کا روزہ 24 گھنٹے کا ہو جاتا تھا۔ امت محمدیہ نے اس کے خلاف ایک طرف رہبانیت کو انسانیت پر ظلم قرار دیا، جیسے عیسائی ہیں، یہ ان کے مرد اور عورت جو مذہبی ہیں وہ شادی نہیں کرتے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ عورت اللہ اور بندے کے درمیان جو ہے وہ رکاوٹ ہے، اس لیے وہ رہبانیت کو اختیار کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں جو راستہ اللہ تک پہنچتا ہے وہ بیوی بچوں اور بازاروں کے ذریعے ہی پہنچتا ہے۔ مذہب صرف مسجدوں یا خانقاہوں کے گوشوں کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس کی حکمرانی بازاروں اور دفتروں میں بھی ہے۔ ہمارے مسلمان کی 24 گھنٹے کی زندگی وہ دین ہے۔ ان کے ہاں چرچ اور سیاست مختلف ہیں اور اس کو یہ مکس نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ اگر جدا ہو سیاست مذہب سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس نے بادشاہی میں فقیری اور فقیری میں بادشاہی سکھلا دی۔ ایک رئیس کی چراگاہ میں کسی دوسرے کا اونٹ گھس گیا اور وہاں کچھ نقصان کر دیا، تو عرب کی مشہور جنگ حرب بسوس مسلسل 100 برس جاری رہی۔ ہزاروں انسانوں کا خون ہوا۔ عورتوں کو انسانی حقوق دینا تو کجا زندہ رہنے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ اور جب اسلام آنے سے پہلے عرب جو تھے وہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہ ہے کہ اسلام لانے سے پہلے انہوں نے اپنی بچی کو زندہ درگور کیا تھا۔ اور یہ زندہ قبرستان یہ محلہ شبیکہ میں ہے، ایک ٹرائنگل سا بنا ہوا ہے، وہاں پیدل جو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں وہ اس کو جگہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ ٹیکسی جب جاتی ہے تو راستے میں وہ آتا ہے، ٹیکسی والے کچھ اچھے ہوتے ہیں، وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ زندہ قبرستان ہے۔ آج انڈیا میں بھی دنیا میں ہر جگہ عورتیں زیادہ ہیں سوائے انڈیا کے، وہاں مرد زیادہ ہیں۔ وہاں پر بھی جب پتہ لگ جائے لڑکی پیٹ میں ہے تو اس کو وہ وہیں ختم کر دیتے ہیں لڑکی کو، اور یہ بھی ایک زندہ درگور کر دینا ہے لڑکیوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس گناہ سے بچائے، اور یہ قتل ہے، انسانیت کا قتل ہے کہ بچیوں کو جو ہے وہ پیٹ میں اس کا حمل ضائع کروا دیتے ہیں انڈین۔ امت محمدیہ اور اس کی شریعت نے حقوق بتلائے، اور نہ صرف صلح دوستی کے وقت بلکہ عین میدان جنگ میں مخالفین کے حقوق کی حفاظت سکھلائی۔ عورتوں کو مردوں کی طرح حقوق عطا فرمائے، اور دوسری طرف ہر چیز کی حد مقرر فرمائی جس سے آگے بڑھنے اور پیچھے رہنے کو جرم قرار دیا۔ تفسیر کا یہ حصہ ہم نے معارف القرآن سے لیا تھا، تو 22 منٹ ہو گئے، اس سے بھی زیادہ ہو گئے ہوں گے۔ تو ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کلام پاک کو پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب